السلام علیکم۔ ہاں، انفو پینل یوٹیوب چینل پر آپ سب خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 پیش خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کی خدمت یا والدین کے حقوق۔ آج ہم انشاءاللہ جو حقوق میں نے پچھلے ویڈیو میں بیان کیے تھے ان سے آگے بڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، تیری ماں نے جو ایک دن تیری رات کو تیرے نیچے خشک بستر بچھایا تھا، اس کا اجر اس کا بھی تو حساب کتاب برابر نہیں کر سکا، اس کا بھی تو اس کے بدلہ نہیں دے سکا اپنی والدہ کو، اور تو کہتا ہے کہ تو کندھوں پر اٹھا کے حج کروا کے اس کے سارے حقوق ادا کر دے گا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ماں باپ کے حقوق کیسے ہیں، کس طریقے کے ہیں، کیسے مطلب ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، کیسے ہم نے ان کو راضی رکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماں باپ بڑھاپے میں چلے جائیں اور اگر آپ ان کو بڑھاپے میں پائیں تو ان کی خدمت کر کے اگر آپ جنت میں گھر نہ بنا سکیں تو بڑے ہی بدبخت انسان ہیں پھر آپ۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، آج پھر میں نے اس کو اس لیے کہا کہ واقعی وہ انسان بہت ہی بدبخت ہے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہیں بنا سکتا۔ جنت میں گھر ماں باپ کی خدمت سے اگر بن جائے تو اور ایک انسان کو کیا چاہیے۔ بہرحال اب ماں باپ دو جو ہے وہ 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو 10 بچے مل کر 2 والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے ہی روح پرسا قسم کے جو ہے نا واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کی بات کی ہے، 5 جگہ پر۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا 5 جگہوں پر، مطلب زیادہ جگہوں پہ دیا ہوگا، لیکن قرآن پاک میں جو 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں پر ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم بھی دیا۔ یہ والدین کے حقوق کی امپورٹنس ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے والدین کو راضی ہی رکھنا ہے۔ والدین کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ والدین بڑی جلدی مان جاتے ہیں، اگر اولاد سے ناراض بھی ہو جائیں تو بڑی جلدی مان جاتے ہیں۔ صرف جا کے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور پاؤں پکڑ لیں تو بس والدین راضی راضی ہیں۔ ایک والد صاحب، ایک دوسرا قصہ سناتا ہوں۔ ایک والد نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ لے کر اس کو باہر نکلا تو باہر دیوار پر کوا بیٹھا تھا۔ تو بچے نے پوچھا، ابو وہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کوا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، ابو وہ کیا ہے؟ باپ نے کہا کوا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، ابو وہ کیا ہے؟ باپ نے کہا کوا۔ تو تقریباً 100 دفعہ پوچھا اس بچے نے، اور باپ نے 100 دفعہ اس کو جواب دیا کہ یہ کوا ہے۔ جب وہی بچہ جو ہے وہ بڑا ہوا، اس وقت تک اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور بچہ وہ جو تھا وہ جوان ہو چکا تھا۔ تو باپ نے اس بچے سے پوچھا کہ وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ تو بچے نے بائی چانس کوا بیٹھا تھا، تو بچے نے اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابو وہ کوا ہے۔ باپ نے پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، بڑا ذرا گھور کے دیکھا اور کہا کہ یہ کوا ہے۔
باپ نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو بیٹے نے ناراض ہو کر بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ابو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوا ہے، میں نے 3 دفعہ بتا دیا آپ کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے 100 دفعہ اگر جواب دے سکتا ہے تو بیٹا اس کو صرف 3 دفعہ جواب دینے کا بھی روادار نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین واقعی جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو اس نے 3 دفعہ باپ کو کوا نہیں بتایا، یہ جب بڑا ہوگا، اس کے بچے ہوں گے تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ مطلب باپ کیا ہوتا ہے اور اولاد کیا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وفات پا گئیں تو اس کے بعد آپ جب پہلی دفعہ کوہ طور چڑھنے لگے، چونکہ آپ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر باتیں کر لیتے تھے، جب کوہ طور چڑھنے لگے تو پتھر سے جو ہے وہ ایک دفعہ آپ ٹکرائے اور قدم ٹکرایا اور گرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا بچ کے پہاڑ پر چڑھنا، پیچھے ماں جو ہے وہ دعائیں دینے والی ماں اب نہیں ہے، لہذا دیکھ بھال کے چڑھنا۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنا مطلب جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، کتنی جو ہے بہترین طریقے سے ان کی پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر ان کی جو ہے نا بڑے جب ہو جاتے ہیں بچے، ان کی شادیاں کرتے ہیں، ان کی باقی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے ماں باپ اب نہیں رہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہوتے ہیں وہ ان کی وہ قدر و قیمت نہیں ان کو دیتے، ان کی وہ قدر نہیں کرتے جو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میرا سب سے مشورہ یہ ہے، سب سے التجا یہ ہے، ہاتھ باندھ کر سب سے التجا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو ہر طریقے سے راضی رکھیں۔ اگر آپ نے والدین کو راضی کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری آپ سب سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں اور اپنا گھر جنت میں بنا لیں۔ یہی موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنی زندگی میں خوش و خرم رکھے، تندرستی دے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔